مختصر ہی درس ختم کیا جائے گا، زیادہ آپ کا وقت نہیں لیتے ہوئے، کیونکہ آج کا جو اصل جو کتاب کا جو ہمارا آج کا جو اجلاس رکھا گیا تھا وہ خصوصی مقرر فضیلت الشیخ حسین عمری بیجاپور کے ایک مشہور عالم تھے، وہ اوٹی گئے ہوئے تھے۔ آج ہفتہ ہونے کی وجہ سے ٹریفک زیادہ ہو گئی ہے، وہ گلڈور سے پہلے ہی ہیں 8 بجے تک، تو ان کا آنا ناممکن ہوا، سفر میں ہو سکتا ہے، ایسی تمام چیزیں، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا چونکہ خواتین بھی آئی ہوئی ہیں تو ایک آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ ایک پروگرام چلا کر کے دین کی باتیں کوئی بھی بتائیں تو اللہ کی باتیں ہیں اور رسول اللہ کی باتیں ہیں، سب باتیں ایک ہی ہوتی ہیں لیکن انداز الگ الگ ہوتا ہے، چہرہ الگ ہوتا ہے، تو اس لیے مناسب سمجھا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض الى آخر الآية۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ معزز و محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور خواتین اسلام، جس مہینے میں میں اور آپ ہیں، یہ مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ اختتام پر ہے، ابھی ختم ہو رہا ہے، اور یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ ذوالحجہ کے بعد میں جو مہینہ آتا ہے وہ محرم کا مہینہ ہے، اور محرم کا مہینہ یہ بھی حرمت والا ہے، اور ذوالحجہ سے جو پہلا مہینہ گزرا وہ ذوالقعدہ کا ہے، اور ذوالقعدہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ 3 مہینے پے در پے ایک کے بعد دیگرے، ایک مہینے کے بعد ایک مہینہ آتا ہے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے حرمت والے ہیں، اور اس کے بعد میں رجب کا مہینہ آتا ہے تو یہ مہینہ حرمت والا ہے۔ کل مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت والے مہینے کہنے کا اس کا آسان اگر ترجمہ کیا جائے تو اللہ کے نزدیک بڑی عزت والے مہینے، اور 8 مہینے اللہ کے پاس عزت والے نہیں ہیں کیا؟ کیوں کہا گیا؟ لیکن ایک ایک چیز کی اللہ کے نزدیک ایک الگ الگ حیثیت ہے، اس کی عزت ہے۔ جیسے 1,24,000 اس سے بھی کم یا زیادہ پیغمبر اس دنیا کے اندر آئے ہیں، ان پیغمبروں میں سب سے زیادہ اللہ کے لاڈلے، سب سے زیادہ اللہ کے چہیتے پیغمبر، سب سے پیارے پیغمبر، سب سے محبوب پیغمبر کون ہیں؟ کون ہیں؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کا مطلب دوسرے پیغمبر اللہ کے محبوب نہیں کیا؟ اللہ کے تمام پیغمبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء اللہ کے محبوب ہیں۔ یہ انبیاء اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن ان میں بھی اگر کوئی افضل، سب سے زیادہ محبوب ہے تو وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار کتابیں، تورات، انجیل، زبور، صوفی، ابراہیم و موسیٰ، بہت ساری کتابیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ ہی نے تو بھیجا، آسمانی کتب اللہ کی ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن اس کتاب کو کتاب اللہ کہا گیا، یہ اللہ کی کتاب، کیا دوسری کتابیں اللہ کی نہیں؟ لیکن اس کا مقام، اس قرآن مجید کا مقام اللہ تبارک و نزدیک بہت بڑا ہے، بہت افضل کتاب ہے۔ تمام کتابوں میں اس کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بڑا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنے دنیا کے اندر گھر ہیں، جتنے مسجد ہیں، یہ سب اللہ کے گھر ہیں، چاہے وہ جھوپڑ پٹی کی ہو، چاہے حویلی کی ہو، چاہے سیٹ کی ہو، چاہے اینٹ کی، کوئی بھی ہو، سب اللہ کے گھر ہیں۔ بیت اللہ کہا گیا
کعبۃ اللہ کو کعبۃ اللہ کہا گیا، مسجد حرام کو کعبۃ اللہ بیت اللہ کہا گیا، اللہ کا گھر کے لیے اللہ کا گھر نہیں، صرف اس کو خاص ایک نام دیا گیا کہ بیت اللہ کا طواف کرو، بیت اللہ یہ اللہ کا گھر ہے کہا گیا۔ اللہ کے نزدیک اس گھر کی، بیت اللہ کی یعنی مسجد حرام کی اللہ کے نزدیک بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے، 12 مہینے بنائے اللہ کے نزدیک کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن اس محرم کے مہینے کو جو آنے والا ہے، اس محرم کے مہینے کو اللہ نے شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، محرم الحرام۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس حرمت والے، عزت والے، اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ عزت والے مہینے ہیں، ان کی تعظیم کرو، ان کی عزت کرو۔ کیسے عزت کرے؟ کیسے عزت کرے؟ ایک انسان دیکھیے مہینے کی عزت کرتا ہے، کیسے کرتا ہے؟ رمضان آتا ہے کتنی قدر کرتا ہے، جبکہ رمضان کو اللہ کا مہینہ نہیں کہا گیا ہے۔ رمضان میں اللہ کا بندہ کتنا ڈرتا ہے، کتنا خوف کھاتا ہے، کتنا عزت۔ رمضان آ گیا میں تمام برائیوں سے کنٹرول ہو گیا، رمضان آ گیا میں تمام برائیوں سے بچ گیا ہوں، رمضان آ گیا میں اللہ کی عبادت زیادہ کروں گا، رمضان آ گیا میں تلاوت زیادہ کروں گا، رمضان آ گیا میں خیرات زیادہ کروں گا، رمضان آ گیا میں روزے رکھتا ہوں۔ اس طریقے سے انسان ایک پورا اپنا لاہی عمل بناتا ہے، شیڈول بناتا ہے، اور اس کے مطابق اس مہینے کی تعظیم کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم الحرام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم کے مہینے کو کہا کہ اس کی تعظیم کرو۔ اس مہینے کی تعظیم کیا ہے؟ تعظیم یہ ہے کہ تعظیم اس کی یہ ہے، اگر کوئی آپ کو اس مہینے میں گالی دے، آپ گالی نہ دو، دوسرے مہینے میں بھی نہیں دے سکتے، سال کے 12 مہینے میں بھی گالی دے رہا ہے، لیکن اگر کوئی زبردستی آپ کو گالی دے، آپ کا دل چاہتا ہے، آپ کا من چاہتا ہے، آپ کی زبان چاہ رہی ہے، آپ کے دماغ میں آ رہا ہے، آپ کے خیال میں آ رہا ہے کہ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، گالی کا جواب گالی سے دوں گا، ہرگز نہ دو، یہ ہمت ہرگز نہ کرو۔ کیوں؟ گالی دینے والے کو کہو یہ شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ محرم یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس کی عزت کرنے کو اللہ نے کہا ہے۔ ہم مسلمان کیا عزت کرتے ہیں؟ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے قوم جاہل، جو جاہل قوم تھی، جہالت کا زمانہ تھا، وہ لوگ ان مہینوں کی عزت کرتے تھے، اسلام والے نہیں، وہ قوم جو جہالت میں تھی، جاہل قوم تھی، یہ ان مہینوں کی عزت کرتے تھے۔ کیسا عزت کرتے تھے؟ یہ جنگ بند کر دیتے، یہ لڑائیاں پھیلا دیتے۔ کسی قوم سے اگر لڑائی کرنا ہوتا، ان سے بدلہ لینا ہوتا، اگر باپ کا بھی قاتل سامنے آ جاتا، اس کے باپ کو اس نے قتل کیا ہے، ڈھونڈا نہیں ملا، اگر باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تو کہتا یہ حرمت والا مہینہ ہے، اگر یہ حرمت والا مہینہ نہ ہوتا تو میں تیرے ٹکڑے بنا دیتا۔ کون؟ جو لوگ اسلام والے نہیں، وہ جو جاہل قوم ہے، وہ جہالت میں عالم تھا، وہ لوگ بھی عزت کرتے تھے۔ تو مسلمان کو عزت کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ ضرور کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے مہینے، یہ اللہ کا مہینہ، یہ حرمت والے مہینے، اور ان مہینوں میں، عزت والے مہینوں میں اگر کوئی گالی دیتا ہے، اگر کوئی جھگڑا کرتا ہے، اگر کوئی لڑائی لڑتا ہے، اگر کوئی ہمارے خلاف جا کر کمپلینٹ لکھاتا ہے پولیس اسٹیشن میں، اگر ہمارے خلاف کوئی جا کر کورٹ میں جا کر اپنا کورٹ میں کیس درج کرتا ہے، مقدمہ بھی کرتا ہے، تو نیک لوگ وہ ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے وہ ہوتے ہیں، اللہ کے پاکیزہ بندے وہ ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے ساتھ لڑائی، جھگڑے، گالی گلوچ اور اس طرح کے ماحول کو برپا کیا ہے، لیکن ہم تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ عزت والا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر اللہ نے تعظیم کرنے کو کہا ہے، اس کی عزت کرنے کو کہا ہے، لیکن چند غلط فہمیاں ہیں، چند غلط فہمیاں ہیں۔ حضرت حسین کا مہینہ ہے، شہادت حسین ہوئی، شہادت حسین ہوئی یہ الگ چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ سنی حسین کے ساتھ محبت نہیں کرتے، یہ سنی مسلمان یہ لوگ اللہ کے رسول کے نوازوں سے محبت نہیں کرتے۔ یاد رکھو، سنی مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور نہیں جو اللہ کے
کے رسول سے اور ان کے اہل بیت سے اور ان کے نمازوں میں محبت نہیں کرنے والا. اس سے زیادہ محبت کرنے والے اور کوئی نہیں. یہ تو شیعہ ہے. پوری دنیا کے اندر دو ہی طرح کے لوگ ہیں, ایک شیعہ ایک سنی, دو ہی. اب سنیوں کے اندر, سنی مسلمانوں کے اندر الگ الگ فرقے ہیں, حنفی ہے, شافعی ہے, مالکی ہے, حنبلی ہے, اہل حدیث ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, سب. لیکن تمام جتنے مسلمان ہیں سب سنی ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ سنی اللہ اور اس کے رسول سے, اللہ کے رسول سے اور اللہ کے نواسے حضرت حسین سے بغض رکھتے ہیں, اس لیے کہ یہ وہ بچے نہیں بٹھاتے, یہ نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے. آج یہ دھیرے 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 سنی مسلمانوں کے اندر یہ برگلا کر آج آپ دیکھیں گے ہمارے گنڈر پیٹ میں بھی بعض سنی مسلمان, شیعہ تو نہیں ہے, خاندان بھی ہم جانتے ہیں, وہ لوگ بچے لے کر کے جاتے ہیں. یہ سب کس کا کام ہے؟ شیعہ کا کام ہے. اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا درد ہے تو ہم کو بھی ہے, لیکن شہادت منانا, یوم شہادت منانا نبی علیہ السلام نے نہیں بنایا. سید الشہداء کون ہے؟ سید الشہداء کون ہے؟ تمام شہیدوں کے سردار کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے چچا امیر حمزہ سید الشہداء ہیں, وہ تمام شہیدوں کے سردار ہیں, جس کو ہندانی ان کے سینے کو پھاڑ کر کے ان کے کلیجے کو نکال دیا. اللہ کے رسول نے جب ہندا اسلام قبول کی اور جس حبشی نے حضرت حمزہ کو مارا تھا, ان کو دونوں کو اسلام قبول کرنے کے باوجود بھی کیا کہا, تم میرے نزدیک میرے سامنے مت آنا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے چچا یاد آتے ہیں. تو اس طریقے سے اگر ہم لوگ تمام صحابہ کا اگر شہادت کا دن بناتے جائیں, اتنے صحابہ ہیں پورے دن سے غم میں چلے جائیں گے, پورے 360 دن بس نہیں آئیں گے. جس طریقے سے ایک دن میں 5 نماز پڑھتے ہیں, 5 جو ہے غم منانا پڑے گا, اس سے بھی زیادہ. لیکن اللہ کے رسول کے نوازوں سے, اللہ کے رسول سے, اہل بیت سے محبت ہو تو عبادت میں کر کے بتا, روزہ رکھ کر کے بتا. محرم کا روزہ رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 محرم کا روزہ, 10 محرم کا روزہ رکھنا, اللہ کے نبی نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ, 1 سال پچھلے کے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے 10 محرم کا روزہ رکھنے کی وجہ سے. روزہ نہیں رکھتے, روٹیاں بانٹتے ہیں, شربتیں پلاتے ہیں, سبیلے شربت کی نکالتے ہیں. یہ رسول اللہ نے نہیں کیا, نہ صحابہ نے کیا, نہ تابعین نے کیا, نہ تبع تابعین نے کیا, نہ ائمہ نے کیا, نہ محدثین نے کیا, کسی نے نہیں کیا. اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں شربت پلاؤ, یہ کرو, وہ کرو, فلاں کرو. ایسا ہرگز نہیں ہے. اس دن کا اصل کام کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینہ پہنچے, مدینے میں آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دیکھا کہ لوگ روزے سے. پوچھا آپ روزے سے ہیں؟ کہا کہ اس 10 محرم کو فرعون اور فرعونیوں سے, بنی اسرائیل سے, فرعون کی قوم سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دیا اللہ تعالیٰ نے. 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون جیسے ظالم بادشاہ کو پانی میں ڈبو کر کے غرق کر کے مار دیا. اب جب اس کی قوم کو اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کو ڈبو دیا, تو پھر اس کے بعد اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی. تو اس کے شکرانے میں یہ لوگ روزہ رکھتے تھے 10 محرم. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ میرا بھائی ہے. یہ ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر کا بھائی ہوتا ہے. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت موسیٰ میرے بھائی ہیں, وہ پیغمبر ہونے کے حساب سے, اس لیے آئندہ سال میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. کیوں؟ یہودیوں کی مخالفت کرنا ہے, یہودیوں کی مخالفت کرنا ہے. تو ہم لوگ اگر ایک روزہ رکھیں گے تو یہودیوں کی مشابہت ہو جائے گی, وہ بھی وہی روزہ رکھتے ہیں, ہم بھی وہی روزہ رکھتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا 9 محرم کا روزہ اور 10 محرم کا روزہ, یہ 2 روزے رکھو, بلکہ اس میں عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے اس مہینے کی عزت کے لیے اور اس کی تعظیم کے لیے اپنے کاموں کے اندر جو ہے اور زیادہ تلاوت میں, ذکر میں, اذکار میں, عبادات میں, صدقہ و خیرات میں نہ ہو, بلکہ خرافات اور بدعات اور اس طریقے کے ایسے کاموں سے دور رہنے کی کوشش کرو. یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے, یہ عزت والا مہینہ ہے, اور اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ کی خاص عبادت کرتے رہو. اور یاد رکھو یہ ان مہینوں کی تعظیم کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, ضروری ہے. لیکن دیکھا دیکھی دوسروں کی طرح, شیعہ کی طرح اس مہینے کے اندر ننگا ناچ
ناچنا اور پھر اپنے کالوں کو پھاڑ لینا اور پھر اپنے گلے چاک کر لینا، بلیڈ مارنا، خون نکالنا اور پھر اس طرح کی آواز نکالنا اور پھر غم کرنا، کالے کپڑے پہننا، اور یہ تمام چیزیں شریعت کے اندر نہیں ہیں۔ شریعت کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا جو ہے حکم نہیں دیا ہے۔ بس ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کے لیے یہی کام کرنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بتایا، اور قرآن میں جو چیز نہیں وہ حدیث کے اندر رسول اللہ نے بتایا، اور ان چیزوں کو لے کر کے ہم اگر چلیں گے تو ہم یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ہم اپنے نفس کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا أَنفُسَكُمْ، تمہارے نفسوں کے اوپر، تمہاری جان کے اوپر، تمہارے جسم کے اوپر ہرگز ظلم نہ کرو۔ ہم لوگ جو ہے ایسا ظلم اپنے نفس کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر نہیں کرنا چاہیے، ظلم نہیں کرنا چاہیے، کاٹنا گھٹنا ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے آپ دیکھیں میسور کے اندر خصوصاً جو شیعہ جیسا کام کرتے ہیں اور پھر دوکھن دستکن جس طریقے سے نکال کر کے وہاں پر خون ریزی ہوتی ہے اور پھر وہاں پر یہ ثبوت دیا جاتا ہے، تو غیر مسلم وہ دیکھنے کے لیے وہ بھی جمع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام کا معنی کیا ہے؟ شانتی۔ اسلام ಧರ್ಮ ಶಾಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು। ಶಾಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಸ್ಫುಲ್। ಇವರು ನೋಡಿ ಈ ತರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಎಂತ ಶಾಂತಿ? बहुत अफसोस करते हैं, बहुत अफसोस करते हैं। इस्लाम के नाम पर धब्बा, इस्लाम के नाम पर इल्जाम है कि एक जो है इस्लाम का नाम ही शांति के नाम से पूरी दुनिया के अंदर पीस के नाम से, अमन के नाम से लिया जा रहा है। और ऐसे मजहब में जो है इस तरीके का रसूल, उनको तो नहीं मालूम कि एशिया है, उनको तो नहीं मालूम एशिया है। हम तमाम दुनिया के सुन्नी मुसलमानों ने इनको इस्लाम से खारिज कर दिया है, ये इस्लाम से खारिज कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया तमाम मुसलमानों ने ये शिया है, ये मुसलमान नहीं हो सकते, वो अपने आप को कुछ भी कहते हैं। तो लिहाजा हम लोग जो है यही इसी बात को आपके सामने इस माह मुहर्रम में, शहरुल्लाह में, अल्लाह के महीने में आप तमाम मुसलमानों को और तमाम ख़वातीन इस्लाम को हम लोग यही कह देंगे, अल्लाह ताला ने जो हमें हुक्म दिया है वो काम करें। अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें हुक्म नहीं दिया है ऐसी चीज़ों से बचें। ईशा की नमाज के अंदर दाखिल हो रहे थे हमारे शेखी भाई हमारे, उन्होंने अफसोस का इजहार किया हमारे माधव प्रसाद नगर में इस तरीके के पटाखे उड़ा रहे, धुआं उठ रहा है, पटाखे जोर जोर से हो रहे हैं, शादी का माहौल है। घर के अंदर ये शादी क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा निस्बत दीन फ़क़द इस्तकमल निस्बत दीन, कहा ये निकाह आधा दीन है और आधा दीन की जहाँ तकमील हो रही है वहाँ शरीयत के खिलाफ काम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया नहीं, सहाबा ने ऐसा किया, एक अच्छा काम किए, एक निकाह किए, आधे दिन को मुकम्मल किया। ऐसे पटाखे, ऐसी जो है काफिराना हरकत है। अब ऐसी हरकत अगर करेंगे तो हम दूसरों को गैर मुस्लिम कहने की ज़रूरत नहीं, मुसलमानों के अंदर है। जैसा कि उन्होंने कहा अपनी ज़बान से थोड़ा सख्त अल्फाज थे भाई साहब के, लेकिन हकीकत ऐसी है कि आज हमारे अंदर ही RSS है, इस तरह है। ऐसा अगर हम शरीयत के खिलाफ अगर काम करेंगे हमको बचना चाहिए। ऐसे खास कर ऐसी शादियों में, ऐसे वलीमों में मुसलमानों को जाने से रोकना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम तमाम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है सच्चा पक्का उम्मती बनाए, और सिर्फ ज़बान से कहने वाला उम्मती, सिर्फ ज़बान से कहने वाला नबी से मोहब्बत करते हैं, गाड़ी पर आई लव मोहम्मद बोलकर डाल लेने से, घर पर डाल लेने से, स्टेटस फोन में रख लेने से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती नहीं होता है, उनसे मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत ये है कि रसूलुल्लाह ने जिस चीज़ को मना किया है उससे रुक जाए, जिस चीज़ को रसूलुल्लाह ने कहा है कि करो वो करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है, वैसा ही करें जैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए मॉडल है, नमूना है, उसवा है। और ऐसे ही हम लोग जो है हमारी ज़िंदगी, हमारा एक एक सफ़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का खोल कर देखें। रसूलुल्लाह ने निकाह कैसा किया, वलीमा कैसा किया, हमको रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे गुजारने को कहा, तो इस तरीके से हमको जाना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम तमाम को हमारे इन हरकत से जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी होती है, अल्लाह ताला हमारी कौम मुसलमान कौमों को और खुसूसन हमें और हमारी नस्ल को अल्लाह ताला इससे महफूज रखे, अल्लाह ताला गुनाहों से बचाए, अल्लाह खताओं को अल्लाह ताला हमारे दरगुजर फरमाए, अल्लाह ताला हमारे छोटे मोटे गुनाहों को अल्लाह माफ़ फरमाए, बड़े गुनाहों को भी अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अल्लाह छोटी मोटी नेकियों को बड़ी नेकियां बनाकर अल्लाह ताला इसको हमारे लिए आला मुकाम अल्लाह ताला दर्जा अल्लाह ताला हमारा बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला हमारे जो इस मुख्तसर से दर्स में जो हम तमाम अहबाब ने
کے لیے اللہ کے رسول کی اللہ کی باتوں کو سننے کے لیے جو وقت دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت میں ہمیں برکت نصیب فرمائے، اللہ ہمارے گھروں میں برکت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں برکت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہماری صحت میں برکت نصیب فرمائے۔ جس طریقے سے یہاں پر مل بیٹھے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ایسے ہی مل بیٹھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ قبر والی برزخ والی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو امن اور سکون عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دنیا کی زندگی میں بھی امن سکون عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جو ہمیں مقروض ہیں اپنی طرف سے غیب سے بندوبست فرمائے، اللہ تعالیٰ جو ہمیں بیمار ہیں ہمیں شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں کمائیوں میں سب برکتوں کا نزول فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون۔